بنائی کہ مولویوں کی ضرورت کیا ہے؟ جنازہ خود اپنے باپ کا پڑھاؤ، نکاح خود اپنے بیٹے کا پڑھاؤ، تمہیں مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، تمہیں اگر مولویوں کی ضرورت نہیں ہے تو رب کعبہ کی قسم مولوی کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ مولوی واقعی میں خوددار اور باعزت ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا کتنے مولوی جو مدرسے کے ٹیچر تھے، جو مسجدوں کے امام تھے، بڑی معمولی تنخواہوں پر گزارا کرتے تھے، لاک ڈاؤن میں گیا، ساری دنیا ٹھپ پڑ گئی۔ مدرسے کے ذمہ داروں نے کہہ دیا صاحب ہمارے پاس تنخواہ نہیں ہے، مسجد کی کمیٹی نے کہہ دیا ہمارے پاس تنخواہ نہیں ہے۔ ارے پرائیویٹ کمپنیوں نے بھی اپنے ملازم کو آدھی تنخواہ دی تھی، مگر ان مدرسوں کے ذمہ داروں نے، ان مسجد کی کمیٹی والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ عالم کہاں جائے گا، یہ مولوی صاحب کہاں جائیں گے، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ان کے بیوی بچے کیا کھائیں گے۔ کتنے مولویوں نے بیچاروں نے قرضے لے کے زندگی گزاری ہے، لوگوں سے مدد مانگ کے گزارا کیا ہے۔ لاک ڈاؤن نے سکھا دیا کہ آتم نربھر بننا پڑے گا، سیلف ڈیپینڈ بننا پڑے گا۔ اور میں کئی علماء کو جانتا ہوں لاک ڈاؤن کے بعد جنہوں نے تجارت کو اپنایا ہے، جنہوں نے بزنس کو اپنایا ہے۔ میرے عزیزوں، جو قوم اپنے علماء کو بھدوا مزدور بنا کے رکھتی ہے، مسجد کے امام کو فیملی کوارٹر تک دینا نہیں چاہتی ہے، مدرسے کے ٹیچر کو پریوار کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں صاحب مدرسے کے ٹیچر نے یہ حرکت کر دی، مسجد کے امام نے یہ حرکت کر دی، کھلے عام الفاظ میں سن لو، ان فتنوں کو دعوت ہم نے دی ہے، ان فتنوں کو دعوت ہم نے دی ہے۔ وہ مولوی شادی شدہ ہو کر بیوی سے 6 مہینے دور رہتا ہے، وہ مدرسے کا مدرس، وہ مسجد کا امام 6 مہینے اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے دور رہتا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کی بیوی اپنے شوہر کے رہنے کے باوجود بیوہ کی زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے بچے اپنے باپ کے رہنے کے باوجود یتیم کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر اس مولوی کی شہوت میں اگر ابال آیا، اس نے غلط قدم اٹھایا، وہ مولوی یقیناً گنہگار ہوگا، وہ عالم یقیناً گنہگار ہوگا، مگر گنہگار کے لیے ثواب بھی ہوگا۔ گنہگار تو ہم اور آپ بھی ہوں گے کہ ہمارے پاس اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے انتظام ہے، اپنے علماء کے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اگر مسجد کے امام کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں کرتے تو معاف کرو، ہٹا دو امام کو، خود ہی نماز پڑھو اور پڑھاؤ، مت رکھو امام کو۔ فتنوں کو دعوت مت دو میرے عزیزوں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کا بہت بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوگا اور میری امت کا فتنہ کیا ہوگا؟ مال ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال امن حلال ام من حرام۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، مال کمانے والا اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ حلال کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، شریعت نے ایک طریقہ رکھا ہے مزاربت۔ مزاربت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیسہ میرا رہے گا، ٹائم کسی اور کا لگے گا، انرجی کسی اور کی لگے گی۔ میں نے 1 لاکھ روپیہ کسی کو دے دیا کہ بھائی 1 لاکھ روپیہ لے لو اور اس سے بزنس کرو، اور بزنس میں جو پروفٹ ہوگا آدھا تم لے لینا، آدھا ہم لے لینا، لیکن لاس ہوگا تو لاس کا ذمہ دار میں رہوں گا، تم نہیں رہو گا، اور جو بھی منافع ہوگا پرسنٹیج طے کیا جائے، پیسہ طے نہ کیا جائے۔ اگر پیسہ طے کریں گے تو غلط ہو جائے۔ اگر کوئی یہ طے کر لے کہ میں 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں اور ہر مہینے تم ہم کو 1000 دو گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہاں، ہر مہینے جو بھی پروفٹ ہوگا 50% تم لے لو، 50 میں لے لیتا ہوں، 60 تم لے لو، 40 میں لے لیتا ہوں۔ پرسنٹیج طے کر سکتے ہیں، پیسہ طے نہیں کر سکتے۔ اور پروفٹ میں دونوں شیئر ہوں گے، لیکن لاس میں صرف پیسہ لگانے والا شیئر کرے گا اور جو محنت کر رہا ہے وہ لاس میں شریک نہیں ہوگا۔ یہ بھی قاعدہ ہے شریعت کا، قانون ہے شریعت کا۔ اگر اس قاعدے کی روشنی میں حلال طریقے سے ہم مزاربت کریں تو بہت پیسہ کما سکتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے آج انسان اخلاقی طور پر اتنا گر چکا ہے کہ اگر مزاربت کے لیے میں نے کسی کو پیسہ دیا 1 لاکھ روپیہ تو وہ کبھی نہیں شو کرے گا کہ پروفٹ ہو رہا ہے، وہ کہے گا مولوی صاحب لاس ہو رہا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اخلاق اتنا گر چکا ہے میرے بھائیوں، انسان دھوکہ دینے میں، فراڈ کرنے میں دیر نہیں کرتا ہے۔
مسلمان یہ بھول گیا، اس کے نبی کا فرمان ہے من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دھڑی کرے، جو فراڈ کرے، جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ غلط طریقے سے ویوہار کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان یہ بھول گیا، اللہ کا کلام کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔